بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کو دو جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. یعنی انسان کا جب آخری وقت آ جائے، موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں، دنیا سے رخصت ہونے لگے، جو پاس میں جو لوگ موجود ہوں ان کو چاہیے کہ وہ کلمے کی تلقین کریں، تاکہ وہ دنیا سے کلمہ پڑھتا ہوا جائے، اس کا خاتمہ بالخیر ہو. اور خاتمہ بالخیر کی ہمیں بہت فکر بھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے. اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ کلمہ پڑھو. تلقین اس طرح نہیں کی جائے گی کہ اس سے یہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھ لو، اس لیے کہ اس وقت معلوم نہیں کس تکلیف میں وہ ہو، کتنی تکلیف میں مبتلا ہو، اور کوئی اس سے کہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور وہ انکار کر دے. اس تکلیف کی شدت کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے. تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی بلند آواز سے اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھے. اس کے کلمے کو سن کر وہ مریض جو قریب المرگ ہے وہ کلمہ پڑھ لے گا. اگر اس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو پھر تلقین بند کر دے. یہ نہیں کہ بار بار اس سے کلمہ پڑھوایا جائے. ایک مرتبہ اس نے پڑھ لیا، تلقین بند کر دے. اگر وہ کوئی دینی بات اس کے بعد کرتا ہے تو تلقین نہ کی جائے، لیکن اگر کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مریض کوئی دنیاوی بات کرتا ہے، کسی سے ملاقات کے لیے کہتا ہے، تو دوبارہ پھر تلقین کی جائے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو ایک شخص نے کلمے کی تلقین کی.
تو انہوں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، کلمہ انہوں نے پڑھ لیا، اس نے دوبارہ پھر تلقین کی، تو آپ نے فرمایا تمہارے کہنے کی وجہ سے جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ کافی ہو گیا، یہ میرا آخری کلام ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ میرا آخری کلام ہو گیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر بھی دنیا سے جانے کا وقت ہے، جہاں کنی کا عالم ہے، اس موقع پر بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا سب سے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ مبارک اس شخص سے کہتے ہیں کہ جب میں نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو یہ میرا آخری کلام ہو گیا، اس کے باوجود تم بار بار تلقین کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے ایک بڑے محدث امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وقت آخر آیا، بڑے بڑے محدثین موجود تھے لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کلمے کی تلقین کرے۔ بہت بڑے محدث تھے، ان کے شاگرد موجود تھے، ان کو ہمت نہیں پڑ رہی تھی، تو ایک صاحب تھے، ایک محدث تھے، انہوں نے ایک ترکیب یہ نکالی کہ شیخ کے پاس جا کر حدیث بیان کرنی شروع کی، اور شروع کیا حدثنی ھذا الشیخ، اشارہ کر کے امام ابو زرعہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے حدثنی ھذا الشیخ قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ، اتنا کہہ کے حدیث رک گئے۔ امام ابو زرعہ نے حدیث پوری کی لا الہ الا اللہ اور انتقال ہو گیا ان کا۔ ایسے موقع پر ان کو یہ بات اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ اس انداز سے تلقین کی۔ حدیث کا شروع کا حصہ پڑھا شیخ کے سامنے کہ شیخ نے مجھ سے روایت کیا ہے، ان سے فلاں سے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا آخری کلام ہوگا، شاگرد کہہ کر خاموش ہو گئے، شیخ نے آگے کہا لا الہ الا اللہ اور انتقال ہو گئے۔ تو اس وقت جو ہے اس انداز سے تلقین کی جائے تاکہ وہ دنیا سے جائے تو کلمہ پڑھتا ہوا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کما تحیون تموتون کما تموتون تحشرون، جیسی زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تمہارا حشر ہوگا۔ ایک شخص کو موت کے وقت کلمے کی تلقین کی گئی، اس نے کہا شراب کا جام لاؤ، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، شراب کا جام لاؤ، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، یہ کہتے کہتے مر گئے ہو۔ ایک شخص کو آخر وقت میں تلقین کی گئی کلمے کی، وہ کہتا تھا دو آنا چار آنا، دو آنا چار آنا کہہ کے مر گئے ہو۔ کما تحیون تموتون، جس حالت میں زندگی گزارو گے اسی حالت میں والی موت واقع ہو۔ بہت سے اللہ والے دنیا سے گئے، بہت سارے واقعات ہیں، بالکل قریبی زمانے کا واقعہ، بالکل قریبی زمانے کا واقعہ، ایسی ایک بزرگ کی قابل رشک موت ہوئی تھی کہ زندگی بھر وہ اس کی تمنا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اور جو لوگ ان کے قریب رہتے تھے خدمتگار وہ کہتے تھے، اکثر ان کی زبان پہ ہوتا تھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر، فارسی کے شعر، الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کی برقول ایما کنی فاطمہ، اے اللہ فاطمہ کے اولاد، حضرت فاطمہ کے اولاد کے صدقے میں میرا ایمان پہ خاتمہ فرما۔
کبھی کہتے الہی عاقبت محمود کر دی، خدا عاقبت محمود کر دی، یعنی اللہ انجام اچھا کر دے، عاقبت اچھی کر دے۔ ان بزرگ کا نام تھا جن کو میں نے بھی دیکھا ہے، مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی ہے، ان کا نام تھا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسی قابل رشک موت ہوئی تھی ان کی۔ 31 دسمبر 1999، آج 30 دسمبر ہے، دسمبر کا مہینہ تھا، 31 تاریخ تھی، صدی کا آخری دن تھا، 31 دسمبر 1999۔ اس وقت رمضان مبارک کا مہینہ تھا، رمضان مبارک کا بھی آخری عشرہ چل رہا تھا، دن جمعے کا تھا۔ حضرت نے جمعے کے دن غسل فرمایا، روزہ رکھے ہوئے ہیں، جمعے کی تیاری کی، اس کے بعد خود قرآن لے کر سورہ یاسین پڑھنے لگے، خود سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جمعہ کی اذان کا وقت ہو رہا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، عید کے بعد حج کرنے کی بھی نیت ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ 22 رمضان مبارک کی جو رات آئے گی وہ تاک رات، یعنی 23ویں رات، شب قدر بھی ہو سکتی ہے۔ وہ خود سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی روح پرواز کر رہے ہیں، اور جو خادم بغل میں بیٹھے تھے ان لوگوں نے بتایا اس آیت پہ انتقال ہوا ہے پڑھتے پڑھتے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، فبشرہ یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دو مغفرت کی، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اجر عظیم کی ان کو خوشخبری سنا دو۔ اس آیت پہ ان کا دم نکلا۔ یہ بھی قریب کے بزرگ کا میں واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایسی قابل رشک موت، صدی کے آخری دن، ایک مرد مجاہد، ایک اللہ کا ولی، درویش صفت، ایسی خوبیاں اس کے اندر زندگی بھر جنہوں نے محبت کا درس دیا، دشمنوں کو گلے سے لگایا، جن لوگوں نے ان کو گالی دی، ان کے خلاف اخباروں میں مضامین لکھے، ان کے خلاف کتابیں لکھی، ان کو بھی ہدیہ اور تحفے سے نوازا، ان کو بھی اپنے گلے سے لگایا، ان کے حق میں ہمیشہ دعائیں کرتے تھے۔ وہ اپنے اساتذہ کے ایسے وفادار، روزانہ اپنے ایک ایک استاد کا نام لے کر ان کے مغفرت کی دعا کرتے تھے، ان کے لیے ایثار ثواب کرتے تھے، چاہے 1 گھنٹہ کیوں نہ لگ جائے۔ روزانہ کا معمول تھا یہ ان کا۔ ایسی قابل رشک موت ہوئی تھی ان کی۔ اتنی ساری خوبیاں کسی کے اندر ایک وقت میں جمع ہو جانا، یہ اللہ جس کو چاہے نواز دے۔ ہم لوگ بھی اپنے خاتمے کی فکر کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ خاتمہ بالخیر فرما، دنیا سے جائے تو ایمان کے ساتھ جائے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر اس دنیا سے جاؤ۔ خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائے، کیونکہ خوشخبری ہے کہ جس کا سب سے آخری کلام، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا سب سے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، اپنے مرنے والوں کے سامنے سورہ یاسین پڑھا کرو، سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جس کا آخری وقت آ جائے اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھا جائے۔
سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس سورے میں آخرت کا بیان اور جو ہے موت کے بعد کی جو زندگی، اس کا بیان بڑے مؤثر انداز میں کیا گیا ہے۔ خاص طور سے اس کی آخری آیت فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پاک ہے وہ ذات جس کے کنٹرول میں، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف واپس جانا ہے سب کو۔ فرمایا مردوں کے سامنے اس کو پڑھو۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر انتقال ہو جائے تو انتقال سے لے کر تدفین کے بیچ میں سورہ یاسین پڑھو، لیکن ہاں یاد رہے غسل دینے سے پہلے میت کے پاس قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے۔ میت کو نہلانے سے پہلے اس کے سامنے قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے گی، دور کی جائے گی بیٹھ کر کے۔ اور حدیث پاک میں آتا آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا سورہ یاسین کو اپنے مردوں میں پڑھا کرو۔ پہلے حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آگے آپ نے فرمایا ہے کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تم صبح سورہ یاسین پڑھ لو تو اللہ تمہارے دن بھر کے کام بنا دے گا، تمہاری ضرورتوں کو اللہ، دن بھر کی ضرورتوں کو اللہ پوری کر دے گا۔ صبح اگر تم دن کی شروعات میں سورہ یاسین پڑھ لو، دن بھر کے کام اللہ بنا دے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ کام کر لو، اتنا ملے گا گن نہیں پاؤ گے، اتنا ملے گا، اتنی برکت ہوگی گن نہیں پاؤ گے۔ نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان بزرگوں نے کیا کہا۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کرو، عصر کی نماز کے بعد عما یتساءلون، تیسواں پارہ جو شروع ہوتا ہے عما یتساءلون، سورہ نبا کی تلاوت کرو، مغرب بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرو گے، اللہ اتنا دے گا گن نہیں پاؤ گے، اتنی برکت ہوگی۔ تو بہت آسان ہے کہ ہم صبح فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں، دن بھر کا کام بھی ہو جائے گا، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور اپنے مرحوم کے لیے سارے ثواب بھی کرتے ہیں۔ تو سورہ یاسین پڑھنے کا حکم ہے جس کا آخری وقت آ گیا۔ ایک بات اور ہے کہ جان نکلتے وقت کسی کے آسانی سے جان نکل جاتی ہے، کسی کی سختی سے جان نکلتی ہے۔ بہت زیادہ تکلیف میں کوئی ہوتا ہے تو آدمی اس کو تھوڑا برا سمجھتا ہے، بہت پاپ اس نے کیا تھا، بہت گناہ اس نے کیا تھا، اس لیے اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں بہت پاپ اس نے کیا تھا، بہت گناہ کیا تھا، اسی لیے اس کی جان اٹکی ہوئی تھی، بہت تکلیف میں تھا، بہت مشکل سے مرا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخر وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، آپ کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا، جس میں جاگنے کا وقت تھا، دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت تھا۔ آپ کو اتنی تکلیف تھی، اس وقت آپ فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بے شک موت کی تکلیف برحق ہے، موت کی تکلیف برحق ہے۔ آپ پیالے میں اپنا دست مبارک ڈالتے، پانی نکال کر اپنے چہرے پر ملتے اور دعا کرتے
اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی کے وقت میری مدد فرما، موت کی سختی پر میری مدد فرما۔ آپ فرما رہے ہیں آخری وقت میں، آپ کی زوجہ محترمہ روایت کرتی ہیں نبی سے زیادہ محبوب اللہ کے لیے اور کون ہوگا، لیکن آپ سختی محسوس کر رہے ہیں، تکلیف محسوس کر رہے ہیں موت کے وقت۔ تو موت کے وقت تکلیف ہونا یا تکلیف نہ ہونا یہ مقبولیت اور مردودیت کی پہچان نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی کو موت کے وقت تکلیف پہنچ رہی تو وہ مقبوض ہے، یا کسی کی جان آسانی سے نکل گئی تو محبوب ہے۔ جان کا آسانی اور سختی سے نکلنا یہ محبوبیت اور مقبوضیت کی بالکل دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بڑے محبوب ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جان نکلتی ہے تو اس وقت جسم کے اندر جو گرمی محسوس ہوتی ہے، اس گرمی کو دور کرنے کے لیے بار بار آپ پانی لے کر اپنے چہرے پر پھیر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما، موت کی سختی کو آسان فرما، دعا کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی دیکھی، اس کے بعد اگر کسی کی جان آسانی سے نکل گئی تو مجھے کبھی رشک نہیں آیا، کسی کا انتقال آسانی سے ہو گیا اس کی موت پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا، کیونکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں دیکھ چکی تھی، میں نے دیکھ لیا تھا حضور کی تکلیف کو۔ تو اگر کسی کا انتقال آسانی سے ہو جاتا تو مجھے بالکل رشک نہیں آتا تھا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیک بندہ ہوتا ہے، موت کے وقت اس کے لیے سختی کی جاتی ہے اس کے درجے کو بلند کرنے کے لیے۔ ایک گنہگار آدمی ہوتا ہے، بدکار آدمی ہوتا ہے، موت کے وقت آسانی اس لیے کرتی جاتی ہے کہ دنیا میں اس کے ساتھ جو آسانی کرنی تھی اللہ نے کر دی، مرنے کے بعد اب اس کی پکڑ شروع ہو جائے گی۔ جو وہ دنیا میں اس کا حصہ تھا، جو آسانی اس کے ساتھ اللہ کرنی تھی، وہ جو بچی تھی وہ جان نکلنے کے وقت اس کے ساتھ کر دی گئی، اب آخرت کا مرحلہ اس کے لیے کٹھن ہو جائے گا، ساری سختی اس کو مرنے کے بعد شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن مرتا ہے پیشانی کے پسینے سے، یعنی مومن مرتا ہے پیشانی کے پسینے سے۔ انسان کا جسم ایسا ہے، بعض جگہ ایسی ہے کہ اگر ہلکا محنت کرے گا تو پسینہ بغل میں تھوڑی محنت کے پسینہ آ جائے گا، پیشانی پر جب زیادہ محنت کرے گا، وہ بہت زیادہ محنت کرے گا تب جا کے پیشانی کے پسینہ آتا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت سختی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے موت کے وقت۔ مومن مرتا ہے تو پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے، یعنی اس کو اتنی سختی محسوس ہوتی ہے، اتنی تکلیف اس کو محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک شرح اس کی یہ ہے کہ مومن کا جب انتقال ہوتا ہے تو پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے اس کے، یہ خوش بختی کی علامت ہے، یہ علامت ہے کہ یہ اس کی موت اچھی موت ہوئی، پیشانی پر پسینہ آ گیا، پسینے کے بوندیں آ گئی، یعنی اس کی موت اچھی موت ہوئی، یہ مومن ہے، اس کی موت اچھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اللہ نے پوچھا موسیٰ موت کو کیسا پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جائے، زندہ بکری کی کھال اتاری جائے جس طرح اس کو تکلیف ہوگی، یا کسی چڑیا کو آگ میں ڈال دیا جائے، نہ اس کی جان نکل رہی ہو، نہ اڑنے کی کوئی شکل بن رہی ہو، اسی آگ میں چھٹپٹا رہی تڑپ رہی ہو، ویسی تکلیف محسوس کی۔ پورے بدن میں 300 جگہ تلوار سے کاٹ دیا جائے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ آدمی کی ایک انگلی کاٹ دی جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپریشن ہوتا ہے تو سن کر کے کیا جاتا ہے، انسان برداشت نہیں کر پائے گا۔ پورے جسم سے روح کھینچی جاتی ہے، پورے جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔
تو دعا بھی کرے اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. ایک نوجوان کا آخری وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ نے اس سے پوچھا کہ اپنے کو کس حال میں پا رہے ہو، کس حال میں پا رہے ہو، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے، گناہوں کا ڈر بھی لگا ہوا ہے. اللہ کی رحمت سے امید بھی بندھی ہوئی ہے، گناہوں کا ڈر بھی لگا ہوا ہے. آپ نے فرمایا ایسے موقع پر کسی کے دل میں بات آ جائے، اللہ اس کو وہ چیز ضرور عطا فرماتے ہیں جس سے وہ اللہ کو امید لگاتا ہے، اور اس سے اس کو امن عطا فرماتے ہیں جس کا اس کو خوف ہوتا ہے. الایمان بین الخوف والرجا، ایمان امید اور خوف کے بیچ کا نام ہے. امید بھی ہو اللہ کی رحمت سے، اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہو، اپنے پروں کا ڈر بھی ہو. خالی ڈر ہوگا، اگر خالی ڈرا ہوا رہے گا تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا. اور اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ولا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. تو اگر صرف خوف طاری ہوگا، ہمیشہ بھی ڈرا ہوا رہے گا تو وہ مایوس ہو جائے گا. اور اگر صرف اللہ کے رحم و کرم پر نظر رکھے گا تو سرکش ہو جائے گا، وہ جری ہو جائے گا. وہ جب اس سے کو گناہ کرنے سے منع کیا جائے گا، اس کو نصیحت کی جائے گی، فوراً کہے گا اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں. فوراً وہ کہے گا، وہ گناہوں پر جری ہو جائے گا اگر اللہ کی رحمت کو صرف دیکھے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. دونوں باتیں ارشاد فرمائی، میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں غفور رحیم ہوں، اور یہ بھی کہہ دو کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے. ایک وقت میں دونوں بات اللہ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندے سے کہہ دو میں غفور رحیم ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے. لیکن جوانی میں خوف کا غلبہ ہو، بڑھاپے میں امید غالب ہو. جوانی میں اللہ کا خوف غالب ہو، بڑھاپے میں رحمت کی امید ہو. اور جب اور قریب آئے، دنیا سے جانے کا وقت قریب آئے، تو اس وقت سوائے امید کے کچھ نہیں رہ جاتی. عمل بھی اس وقت وہ نہیں کر سکتا، صرف امید ہی رہ جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے ارشاد فرمایا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر وہ اللہ سے اچھا اپنا گمان اچھا رکھے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے. اللہ معاف کر دیں گے، اللہ رحم کر دیں گے، اللہ ہمارے لیے جو قبول کر دیں گے، اللہ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے. یہ دنیا سے جانے کے وقت مومن کے اندر یہ ہونی چاہیے. یعنی اللہ کی رحمت غالب اس وقت، کیونکہ وہ کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا، کوئی عمل بھی نہیں کر سکتا. دنیا سے جانے کا وقت ہے تو اس وقت اللہ کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہونا چاہیے. تو مرنے والے کے سامنے کلمے کی تلقین کریں، زندگی میں کلمے پہ محنت کریں. پیدا ہوتا ہے جب ایک مسلمان بچہ کان میں اذان دے کر کلمہ اس کے کانوں پہنچایا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ پہلا حق ہے مسلمان بچے کا کہ اس کے کان میں اذان دی جائے، اللہ کی بڑائی اس کے دل میں بیٹھائی جائے، کلمہ اس کے دل و دماغ میں ڈالا جائے، کلمے کے بول اس کے کانوں میں سب سے پہلے پڑے. دنیا سے جانے کا وقت ہو تو بھی اس کو کلمے کی تلقین کی جائے. تو شروع میں بھی کلمہ، بیچ میں بھی، آخر میں بھی کلمہ. بیچ جو زندگی ہے وہ زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی گزارے گا انسان. تو جیسے تم زندگی گزارو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی. دونوں مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اللہ کے ولی کس طرح دنیا سے تشریف لے گئے، اور دنیا دار لوگ 4 آنا 8 آنا، شراب کا پیالہ پلا دو. اور کتابیں ہیں موجود باقاعدہ کہ مشاہیر کے آخری لمحات دنیا کے بڑے بڑے لوگ دنیا سے گئے تو کیا کہتے ہوئے مرے، ایسی کتابیں بھی ہیں. آپ حیران رہ جائیں گے پڑھ کر کے کہ بڑے بڑے لوگ دنیا سے کیا کہتے ہوئے مرے ہیں. ہمیں بھی اپنے آخری وقت کی فکر کرنا چاہیے.
خاتمہ بالخیر کی ہر نماز میں دعا کرنی چاہیے. خاتمہ اگر اچھا ہو جائے گا، خاتمہ بالخیر ہوگا تو آگے والی زندگی آسان ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.